بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور سچ کی تصدیق کی، لوگ متقی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں سچائی اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں صفت تقوی سے متصف بتایا ہے۔ دین اسلام میں صدق یعنی سچائی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ بلا شبہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ بتا دیا کہ ایمان میں سچائی ہونا لازم ہے۔ اگر دین کی کسی بات کو نہ مانا یا عقائد دینیہ کے کسی عقیدے میں شک کیا تو وہ لوگوں کے سامنے بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دے گا، لیکن ایمان میں شک ہونے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے ہاں مومن نہ ہوگا بلکہ منافق ہوگا، کیونکہ اس کے ایمان میں سچائی نہیں ہے۔ پھر عملی طور پر بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھانا لازم ہے۔ اللہ جل شانہ کی راہ میں مالوں سے جانوں سے جہاد کریں اور یہ سب کچھ دل کی گہرائی سے پوری سچائی کے ساتھ ہو۔ اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے نہ جان جانے کا پرواہ ہو، نہ مال خرچ ہونے سے نفس میں کوئی ہچکچاہٹ ہو اور چبھن محسوس نہ ہو۔ فرمایا جو بھی عمل کریں اس میں نیت کی سچائی ہو، یعنی اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، بندوں کو معتقد بنانا، ان سے تعریف کروانا، اعمال صالحہ کے ذریعے دنیا طلب کرنا اور مال حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ جیسی عبادت مخلوق کے سامنے کرے جو خالص اللہ کے لیے ہو، ایسی ہی عبادت تنہائی میں کرے۔ ایسا نہ کرے کہ لوگوں کے سامنے لمبی اور اچھی نماز پڑھے، تنہائی میں نماز پڑھے تو جلدی جلدی نمٹا دے، نہ رکوع سجدہ صحیح ہو، نہ تلاوت صحیح ہو، نہ خشوع خضوع ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جب بندہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہے اور اچھی نماز پڑھتا ہے، پھر علادہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، تب بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا عبدی حقا، سچ مچ یہ میرا بندہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب گلستان میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک صاحب جو بزرگ سمجھے جاتے تھے اپنے ایک لڑکے کے ساتھ بادشاہ کے ہاں مہمان ہوئے۔ وہاں انہوں نے لمبی نماز پڑھی، کھانا کم کھایا۔ جب واپس گھر آئے تو اہل خانہ سے کھانا مانگا۔ لڑکے نے کہا، ابا جان نماز بھی دوبارہ پڑھیے، کیونکہ جیسے وہاں کھانا کم کھانا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھا تو ایسے ہی وہ نماز بھی اللہ کے لیے نہیں تھی۔ تو جب بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تو اسے ظاہر سے اور باطن سے اللہ ہی کا بندہ بننا چاہیے۔ زبان سے اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ اور عملی طور پر دنیا کا بندہ، خواہشوں کا بندہ، دینار و درہم کا بندہ، یہ شان عبدیت کو زیب نہیں دیتا۔ دعوی بندگی میں سچائی ہونا لازمی ہے۔ جب دعا کرے تو دعا میں بھی سچائی ہونی چاہیے، یعنی جب یوں کہے کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو پوری طرح متوجہ ہو کر حقیقی سائل بن کر سوال کرے۔ زبان سے دعا کے الفاظ جاری ہیں لیکن دل غافل ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا مانگ رہا ہوں، یہ سچ اور سچائی کے خلاف ہے۔ جب اللہ جل شانہ سے مغفرت کی دعا مانگے تو سچے دل سے حضور قلب کے ساتھ مغفرت طلب کرے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو یوں کہہ رہا ہو کہ میں مغفرت چاہتا ہوں لیکن دل کہیں اور لگا ہو، یہ سچ اور سچائی کے خلاف ہے۔ اسی لیے تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیرین، ہمارا استغفار کرنا بھی صحیح استغفار نہیں ہے، اس لیے استغفار کی کثرت ضرورت ہے۔ اگر قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے، سچی قسم کھائے۔ آئندہ کسی عمل کے کرنے پر قسم کھائے تو قسم کو پورا کرے، بشرطے گناہ کرنے کی قسم نہ کھائی ہو۔
اسی طرح سے اگر کوئی نظر مانے تو وہ بھی پوری کرے، شرط اس میں وہی ہونی چاہیے کہ گناہ کی نظر نہ ہو۔ جب کسی نیک کام کرنے کا ارادہ اور وعدہ کرے تو سچ کر دکھائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انس بن نضر غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے، اور اس کا بڑا قلق، رنج اور افسوس ان کو تھا۔ کہنے لگے افسوس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مشرکین سے جنگ کی اور اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین سے قتال کا موقع دیا تو میں جان اپنے ہاتھ پر رکھ کر دکھاؤں گا۔ اور آئندہ سال جب غزوہ احد پیش آیا، اس میں مسلمان شکست کھا گئے۔ انہوں نے کہا اللہ میں مشرکین کے عمل سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور یہ جو مسلمانوں نے شکست کھائی ہے ان کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے احد سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور یہ کہا اور مشرکین کے اندر گھس گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد دیکھا تو ان کے جسم میں تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دکھایا، انہوں نے اللہ سے کیا تھا جو وعدہ پورا کر دکھایا۔ حضرات صحابہ کرام سمجھتے تھے یہ آیت انس بن نضر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام غزوہ احد سے فارغ ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے ان کو مقتول پڑا ہوا دیکھا اور یہ آیت پڑھی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ سچ اور جھوٹ اقوال میں منحصر نہیں، اعمال، احوال، لباس، دعاوی، عزائم، ان سب میں سچ اور جھوٹ کی شان پیدا ہوتی ہے۔ ہر مومن بندہ اپنی نگرانی کرے اور سچ ہی کو اختیار کرے، اس طرح کے جھوٹ سے بچے۔ جو شخص عالم نہ ہو طرز گفتگو سے ظاہر نہ کرے کہ میں عالم ہوں۔ کوئی شخص عالم بھی ہو اور مسئلہ معلوم نہ ہو تو اٹکل سے مسئلہ نہ بتائے، کیونکہ اس میں اس کا دعویٰ ہے کہ میں جانتا ہوں، اور یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھر اٹکل سے بتانے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس میں بھی اپنا نقصان ہے۔ سوال کرنے والے کو بھی دھوکہ دینا ہے اور گمراہ کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال یا علم و عمل کا کمال نہ ہو، اپنی حقیقی حالت کے خلاف ظاہر نہ کرے، کیونکہ یہ بھی صدق و سچائی کے خلاف ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک سوکن ہے، اگر میں جھوٹ موٹ اسے جلانے کے لیے یوں کہہ دوں کہ شور نے مجھے یہ کچھ دیا ہے اور حقیقت میں نہ دیا ہو تو کیا اس میں کچھ گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتشبہ بما لم یعطا کلابس ثوب زور، کہ جس شخص نے جھوٹ موٹ یہ ظاہر کیا کہ مجھے یہ چیز دی گئی ہے حالانکہ وہ اسے نہیں دی گئی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن لیے، یعنی سر سے پاؤں تک وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم بہت عام ہے، ہر قسم کے جھوٹے دعوے داروں کو یہ شامل ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جانوں کی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بولو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، جب امانتیں تمہارے پاس رکھی جائیں انہیں ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نظروں کو نیچا کرو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچائے رکھو۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا اور اس وقت رسول کریم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری اماں جان نے کہا، آ میں تجھے دے رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے اسے کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تیرے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو راضی کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، ان سے جو وعدہ کریں وہ سچا ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان برابر سچ اختیار کرتا ہے اور سچ ہی اس پر عمل کرنے کی فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ کو اختیار کرتا ہے اور جھوٹ ہی کے لیے فکر مند رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرے اندر یہ 4 خصلتیں ہو جائیں نا تو ساری دنیا تجھ سے جاتی رہے، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ نمبر 1، امانت کی حفاظت۔
نمبر 2 بات کی سچائی، نمبر 3 اخلاق کی خوبی، نمبر 4 لقمے کی پاکیزگی۔ جب یہ 4 چیزیں مل جائیں تو کسی دنیا کی چیز کی پرواہ نہیں ہے، آپ کامیاب ترین انسان ہیں۔ صادقین اور صالحین کے مصاحبت کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اپنی اولاد کے لیے صادقین اور صالحین کی مصاحبت کی فکر کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کی کتابیں پڑھیں۔ کتابیں بھی بہترین ساتھی ہیں، مگر کتاب معتبر ہونی چاہیے۔ جب معتبر ہوگی، کسی مستند عالم کی یا کسی اللہ والے کی کتاب لکھی ہوگی تو اس کے الفاظ میں بھی فیض اور نور ہوگا۔ تو کتاب معتبر ہوگی تو وہ اچھائی سکھاتی ہے، معتبر علماء کی لکھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اندر اثر ہوگا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمام مفسرین کا اس کا ایک ہی معنی لکھا ہے کونوا مثلہم فی الصدق، کہ جو سچے لوگ ہیں انہی کی طرح ہو جاؤ، یعنی ایمان اور اعمال و اقوال میں صدق کو اختیار کرو، صادقین کی راہ پر چلو۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو ظاہری الفاظ سے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ جو اچھوں کی صحبت اٹھائے گا اس میں خوبی پیدا ہوگی، جو بروں کی صحبت میں رہے گا اس میں برائیاں آئیں گی، اور اس کا نفس انہی برائیوں سے مانوس ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعاما الا تقیا، صرف مومن کی صحبت اختیار کرو اور تیرا کھانا طعام متقی کے سوا کوئی نہ کھائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سو تم میں سے ہر شخص غور کرے اس کی دوستی کس سے ہے۔ اگر اچھے لوگوں سے دوستی ہے تو وہ اچھا ہے، اگر برے لوگوں سے دوستی ہے تو سمجھ لو کہ یہ برا ہے۔ بس ہر شخص کو معاشرت کے لیے اٹھتے بیٹھتے، سفر کرتے ہوئے، صحبت اختیار کرتے ہوئے مجالست کے لیے صادقین کی صحبت اختیار کرنا لازم ہے۔ جیسے ساتھی ہوں گے ویسے ہی خود ہو جائے گا، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا عموماً مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے میں تقوی کی صفت سے متصف ہوں گے، کیونکہ تقوی کا حکم دینے کے بعد سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم یہی ہے۔ اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صدق و صفا والی صفات عطا فرمائے، اور اللہ اپنے کاملین اولیاء اللہ کے ساتھ ہمیں صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تو ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں سچیاں نے نیکاں نے لڑ لگیاں تے میری چولی وچ پھل پے، میں نیکاں نے لڑ لگیاں تے میری چولی وچ پھل پے، برے نے لڑ لگیاں تو بھی ڈل گئے۔ اللہ میں نیکوں کی، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اقوال و اعمال میں صدق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔